السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دو اہم موضوعات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 27 یوٹیوبرز جو پاکستان کے اندر موجود تھے یا بیرون ملک موجود تھے، اس کے حوالے سے حکومت پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا ہے عدالت میں، اور اس کے بعد یوٹیوب کو ایک خط لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ ان کا جو کنٹینٹ ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے خطرہ ہے، ان کو بین کیا جائے، ان پر پابندی لگائی جائے۔ اس کے کیا محرکات تھے، یہ کیوں نوبت آئی، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سابق صدر آصف علی زرداری، یعنی معذرت کے ساتھ موجودہ جو صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان کے حوالے سے یہ خبریں جو اعزاز سید ہیں، جو جنگ کے سینئر رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ آصف علی زرداری کو ایوان صدر سے نکالنے کے حوالے سے تیاری مکمل ہے اور وہ جلد رخصت ہو جائیں گے۔ اس خبر کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، مگر جو اعزاز سید صاحب ہیں، جو سینئر رپورٹر ہیں، وہ اس پر قائم ہے۔ اس کے پس پردہ کیا کہانی ہے، اس پر آپ سے گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ 27 یوٹیوبرز کے حوالے سے ناظرین جو نقطہ نظر ہے وہ یہ سامنے آیا ہے حکومت پاکستان کا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں متی اللہ جان ہیں، اسد علی طور ہیں، دیگر جو محیط پیرزادہ ہیں جو امریکہ میں موجود ہے، اور کچھ اور بھی لوگ ہیں جو 27 جن کی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ان کے حوالے سے یہ حکومت نے جو اسلام آباد کی مجسٹریٹ ہے ان کے سامنے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ لوگ جو ریاست مخالف سرگرمیوں میں یا بیانیہ تشکیل کرنے میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جو مجسٹریٹ صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ یوٹیوب جو کمپنی ہے اس کو بھیجا گیا، اور یوٹیوب نے ان 27 جو لوگ ہیں ان کو ایک لیٹر لکھا کہ جناب ہمیں حکومت نے یہ کہا ہے، آپ کی حکومت نے، کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ ریاست مخالف ہے، لہٰذا اس کو یوٹیوب آپ کے چینل کو بند کیا جائے، اور ہم اس کے حوالے سے کارروائی کر رہے ہیں۔ اب لامحالہ طور پر یوٹیوب جو ہے وہ ان سے جواب طلب کرے گی، یہ اپنا موقع پیش کریں گے، اور اس میں کچھ جو صحافی ہیں جن میں متی اللہ جان ہے، اسد علی طور ہیں، وہ حبیب اکرم صاحب ہیں، وہ انہوں نے جو میڈیا میں بات چیت کی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں اس کارروائی سے متعلق کچھ علم نہیں تھا، یہ کارروائی کب ہوئی، جج صاحب نے کب بلایا، یہ کیس کب پرسیو ہوا، ہمیں صرف اس وقت پتہ چلا ہے جب کہ یوٹیوب نے ہمیں ایک جو لیٹر ہے جو حکومت پاکستان نے ان کو لکھا تھا وہ ساتھ لگا کے دیا ہے۔ پاکستان میں اس حوالے سے اب ڈیبیٹ چل گئی ہے کہ اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ مخدوش ہے، اور جو یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کے جو نتائج ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے، یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یقیناً جیسے آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جناب یہ لوگ جو ایسا کنٹینٹ کر رہے تھے جن میں پی ٹی آئی کے حوالے سے جھکاؤ تھا ان کا، یا یہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے تھے، غرض جو حکومت کا موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، اور حکومت کا موقف ہو جائے یا پاکستان میں جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں ان کا جو موقف ہو جائے، دونوں اطراف سے اپنے اپنے دلائل ہیں، اپنا اپنا وزن۔ اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا، یقیناً مجسٹریٹ صاحب نے کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا، پھر اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جا سکتا ہے۔ دوسرا، ان کے یہ چینل جو ہیں وہ یہ کہا گیا ان کے بند کر دیے جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی اس وقت بھارت نے پاکستانی جو یوٹیوبرز، جن میں یہ جو 27 یوٹیوبرز ہیں ان میں بھی بعض نمایاں نام تھے، ان کے بھی جو چینل ہیں وہ بند کر دیے تھے بھارت کے اندر، مگر وہ یوٹیوب کو نہیں کہا تھا بطور کمپنی کہ ان کو بند کر دیا جائے۔ اب یہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے روزگار کا خاتمہ ہو رہا ہے، ان کے بقول پہلے ان کو نوکریوں سے نکالا گیا، اب ان کا جو یوٹیوب کا جو چینل ہے وہ بند کیا جا رہا ہے، لہٰذا وہ بے روزگار ہو جائیں گے، ان کے مسائل میں اضافہ ہوگا، غرض وہ اس قسم کے جو موقف پیش کریں۔ مگر آپ جانتے ہیں ٹیکنالوجی کے اس دور میں اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ یوٹیوب ان کا بند کر دیتی ہے کنٹینٹ، تو یقینی طور پہ وہ کسی اور پلیٹ فارم سے اپنے لوگوں سے بات کریں گے یا اپنا جو نیریٹو ہے وہ بیان کریں گے۔ ابھی ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے ہے۔ جو اعزاز سید صاحب جو ایک سینئر رپورٹر ہیں انہوں نے خبر دی ہے کہ آصف علی زرداری بطور صدر ایوان صدر میں ان کو جانے کا ان کا بندوبست کر لیا گیا ہے۔
اب اس کے حوالے سے ایک بحث مباحثہ شروع ہو گیا ہے اور دو جو نیریٹو ہیں وہ کلیئر ہمارے سامنے آئے. ایک موقف تو یہ ہے کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں, وزیر شہباز شریف صاحب ہیں, اور جو ہماری جو چیف مارشل ہیں آصف منیر صاحب, ان کی آپس میں بڑی کوآرڈینیشن ہے اور یہ تینوں جو شخصیات ہیں یہ آگے بڑھ رہی ہیں اور جو ان کا نیریٹو ہے, یہ پروگرام ہے, اس کو یہ آگے بڑھا رہی ہیں. لہذا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس قسم کی بات ہو. مگر پاکستان کی ایک تاریخ ہے, پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں بسا اوقات کچھ چیزیں ایسی سامنے آتی رہتی ہیں, افواہیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نہ ماننے کے قابل ہوتی ہیں, مگر بعد ازاں ان کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. ابھی کی جو صورتحال ہے ناظرین, اس میں تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. مستقبل قریب کا ہمیں کہنا کچھ مشکل ہے. ایک اور جو رپورٹر ہیں جو بڑے سینئر ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو جو نکالنے کی بات ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ گزشتہ سال 2024 میں جولائی کے مہینے میں کینال کے حوالے سے ایک پروجیکٹ وہاں پہ ڈسکس ہوا تھا, جس میں 3 ہمارے جو مسلح افواج کے لوگ تھے اور 2 سویلین تھے. 2 سویلین میں ایک آصف علی زرداری صاحب تھے بطور صدر, اور دوسرے وزیر داخلہ ہے ہمارے محسن نقوی صاحب وہ تھے. اب وہ خبر جو لیک ہوئی کہ جناب سندھ کے اندر ایک کینالز 2 بنائی جائیں گی, آپ جانتے ہیں اس منصوبے کے حوالے سے سندھ کے اندر بھی احتجاج جاری ہے. وہ خبر جو ہے وہ یہ ایک رپورٹر نے الزام لگایا, یعنی یہ رپورٹر اپنا نیریٹو پیش کر رہا ہے کہ یہ خبر, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ خبر آصف علی زرداری نے قوم پرستوں کو پہنچائی اور پھر احتجاج ہوا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو وڈرا کرنے کی کوشش کی. یہ ایک جو مفروضے پر مبنی جو بات ہے, ابھی تک کوئی خاص کوئی ٹھوس اس حوالے سے پیش رفت سامنے نہیں آئی. ناظرین یہ جو 2 خبریں تھیں, اس میں ایک تو یقینی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت کے فیور میں ہے, جو 27 یوٹیوبرز کو کی جو چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گے. مگر یہ خبر خود حکومت کے اندر جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اختلاف پیدا ہو سکتا ہے, مگر جو میرا خیال ہے ایز اے سیاست کے طالب علم کے, میڈیا کے طالب علم کی حیثیت سے, کہ ایسا جلد از جلد کچھ ہونے کا امکان نہیں ہے. بلکہ حکومت جو فوکس کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس پر فوکس کیا جائے. یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی اس قسم کا سیٹ اپ اگر کوئی بننے جا رہا ہے, اگر ہم تصور اس کا کر لیں, کیونکہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں, ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں, تو اگر کچھ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو یقیناً 27ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں منظور کی جائیں گی, آپ دیکھیں گے اس میں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھائی دے گی, یعنی مستقبل کے سیاسی منظرنامے کی. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اجازت دیجیے, پھر نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اللہ نگہبان.